كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا ایمان کے 6 ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے. گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ کو ایمان کا معنی کیا ہے بتایا تھا، ایمان کا معنی مطلب لغت میں اور اصطلاح میں کیا ہے بتایا تھا، اور اسی طرح ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اور ایمان کا جو پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا، اس کے بارے میں نے تفصیلات دی تھی. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیسے آپ اللہ تعالیٰ کو ثابت کر سکتے ہیں، اور کچھ اگر دہری، کوئی اگر لاجک، کوئی عقل سے بھی اگر آپ پوچھتا تو کس طرح اس کو جواب دینا چاہیے. ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا. ایک آدمی قرآن مجید کو جانے گا تو اس کے بعد قرآن مجید کے اندر جو بھی غیبیات بتائے گئے ہیں سب کو خود بخود جانے گا. تو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ تم کیسے سائنٹیفیکلی ثابت کر سکتے ہو یا عقلی طور پر کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ تم فرشتوں کے بارے میں کیا کہتے ہو، ایسے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں نا، تو آپ سب کو یہ کہیے کہ آپ کے پورے سوالات ہیں قرآن مجید کے بیس پر جو ہم مانتے ہیں. تو پہلے آئیے قرآن مجید پر گفتگو کریے. تو گزشتہ ایپیسوڈ میں اور کل تقریباً 30 ایپیسوڈ میں نے قرآن مجید کے تعارف میں دیے ہیں. انشاءاللہ وہ ایپیسوڈ یہ سارے کام آئیں گے. اگر کوئی آدمی قرآن مجید کو کیسے آپ ثابت کر سکتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، کسی انسان نے اس کو اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے، کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ سارے ایپیسوڈ آپ کو کام آئیں گے. اب ایک مسلمان جس نے قرآن مجید کو مان لیا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اب آئیے اس قرآن مجید کے اندر جو جو چیزیں ہیں اور صحیح احادیث میں جو ہے ایک مسلمان یقیناً مانے گا. تو ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پر ایمان لاؤ. فرشتہ ملک کی جمع ہے ملائکہ، اور کچھ فرشتے ہیں جن کے بارے میں ہم کو تفصیلات معلوم ہے ناموں کے ساتھ، اور کئی ایسے فرشتے جس کو آپ گن نہیں سکتے. مثال کے طور پر والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، بیت معمور کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک بہت ہزاروں کی تعداد میں فرشتے طواف کرتے ہیں اور پھر قیامت تک ان کو موقع نہیں ملتا. اندازہ لگائیے کتنے فرشتے ہیں. اور رات اور دن میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. ہر انسان جو آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہے، قرین فرشتے کا ہے، ایک قرین یعنی دوست، ایک دوست اس کے ساتھ لگا ہوا ہے جن کا، اور اس کو جو جن کا دوست ہے اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے، فرشتہ جو دوست ہے وہ اس کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے. کتنے انسان آ رہے ہیں دنیا میں اور جا رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی کہ فرشتوں کا گننا بہت مشکل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطت السماء فحق لها ان تطہ، کہ آسمان میں چر چر کی آوازیں، جیسے چارپائی پہ آواز آتے ویسے چارپائی کی ایسی آوازیں آ رہی ہے. تو اور حق پہنچتا ہے کہ آسمان سے ایسی آواز آئے، کیونکہ کوئی جگہ ایسی خالی نہیں، یا تو فرشتہ رکوع کی حالت میں ہے یا تو فرشتہ سجدے کی حالت میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کہ فجر کا ٹائم وہ ہے جبکہ فرشتے حاضر ہونے کا ٹائم ہے. جہاں کہیں پر بھی مجلس ہوتی ہے، نیک باتیں ہوتی ہے، تو وہاں پر فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ڈھانپ لیتی ہے. جو کچھ بھی آپ نیکی کرتے ہیں تو لکھنے والے اس کو لکھ لیتے ہیں. تو فرشتوں کی اپنی کائنات ہے. عرش کو اٹھانے والے فرشتے الگ ہے. قیامت کے دن جب جہنم لائی جائے گی اور ہر جہنم کو کئی لگام ہوں گے، ہر لگام پر نہ جانے کتنے ہی فرشتے ہوں گے. احادیث میں ہر ایک کی تعداد بتائی گئی. اور یہ فرشتوں کے بارے میں جو ڈسکرپشن آیا ہے، غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، بڑے سخت ہوں گے،
مزاج کے اعتبار سے بھی اور جسم کے اعتبار سے بھی. غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو ان کو حکم دیا کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے وہ لوگ. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم ہوتا ہے کر گزرتے ہیں. اور ہمارے پاس تصور ہے کہ قبر میں سوال جواب کرنے کے لیے منکر نکیر آئیں گے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم قبر میں جواب دے لیں گے. اور لوگ پورے نمازیں تو نہیں پڑھتے لیکن من ربکا من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے. ما دینکا، تمہارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے. من ذا الذی بعث فیکم، من نبیکا، کون ہے تمہارا نبی؟ تو کہتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ رٹ لینے سے نجات ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ ایک سوال یہ بھی آنے والا ہے کہ تم نے قرآن مجید کو کتنا سمجھا، پڑھا اور کتنا سمجھا. یہ بھی ایک سوال تو ہونے والا ہے نا کہ اسلام کو تم نے سمجھا کتنا. خیر لوگ کہہ رہے تھے میں نے کہہ دیا کافی نہیں ہوگا، کیا تم نے اس کی تصدیق کی؟ یعنی مطلب ہے کہ تم نے کنفرمیشن کتنا کیا، کتنا ریسرچ کیا، کتنا جاننے کی کوشش کی. علم کی طرف اشارہ ہے. خیر لوگ کہہ رہے تھے تو میں نے کہہ لیا، رٹ دیا اور نجات ہو جائے گی. بات ایسی نہیں ہے. آدمی جب جان لے گا، عمل کرے گا، علم، عمل، دعوت، صبر، تو انشاءاللہ اس کے جو اعمال ہے اس کی طرف سے دفاع کریں گے، مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان یعنی علم، عمل، دعوت، صبر، دعوت و اصلاح کا کام. اگر یہ چار کام کریں گے تو انشاءاللہ ہر خسارے سے بچ جائیں گے. دنیا کے خسارے سے، قبر کے خسارے سے، آخرت کے خسارے سے، ہر جگہ کے نقصان سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. تو یہ فرشتوں کا ڈسکرپشن بہت کلیئر ہونا ضروری ہے. کچھ فرشتوں کے بارے میں نام لے کر بتایا گیا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لانے والے، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ بارش برسانے والے، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکنے والے. اور جو سور پھونکنے کی جو کیفیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کیسے آرام سے چین سے سو پاؤں گا. سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو منہ میں لے چکا ہے. وَحَنَّا جَبْهَتَهُ، اور اس نے جھکا بھی دیا ہے اور اس نے منہ میں لے لیا ہے. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں لے لیا، خالی بس پھونکنا ہے. ایگزیکٹ اس کی کیفیت کا اللہ بہتر جانتے ہیں. یعنی کہ تیار ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آرڈر دیں گے کہ آپ سور پھونکے تو وہ سور ڈھونڈ رہا ہو یا سور لینے کی کوشش کر رہا. نہیں، پوری طرح سے تیار ہے. تو جب یہ حالت ہے تو میں کیسے آرام سے اور چین سے سو سکتا ہوں؟ تو فرشتوں کا باقاعدہ نام لے کر، کچھ فرشتوں کے باقاعدہ نام آئے، اور ہر انسان کے آگے پیچھے کچھ فرشتے ہوتے ہیں، ان کو معقبات کہتے ہیں. یتعاقبون، معقبات کہہ کر ذکر. یحفظون، ان کا کام ہے حفاظت کرنا. ایک آدمی کے بارے میں ہے کہ وہ مان لیجئے کل مرنے والا، لیکن آج اگر کچھ ایکسیڈنٹ ہو تو فرشتے اس کو بچا لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وقت سے پہلے مرنے نہ دے اس آدمی کو. جیسے انسان کی موت اس کو تلاش کرتی ہے، ویسے انسان کا رزق اس کو تلاش کرتا ہے. اور ایک فرشتہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس، روضے کے پاس ایک فرشتہ